بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج اس ویڈیو میں استخارہ کرنے کے 2 طریقے بتا رہی ہوں، اور دونوں ہی طریقے بہت مجرب ہیں اور ایک بزرگ کی عطا ہیں، اور دونوں ہی استخارے سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ صرف اس نیت سے شیئر کر رہی ہوں کہ آج کل لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ جو ہے مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا فلاں جگہ رشتہ ہو رہا ہے، ہم کریں یا نہ کریں، اور ان چکروں میں بہت پیسے برباد کرتے ہیں۔ تو آپ اپنا استخارہ خود کریں، اپنے استخارے کے ذریعے اللہ سے خود رجوع کریں، آپ کو انشاءاللہ تعالی جواب ملے گا اور آپ کا دل بھی مطمئن ہوگا۔ دونوں طریقے بہت مجرب ہیں، دونوں طریقے کر سکتے ہیں یا چاہیں تو ایک۔ حتیٰ کہ اگر آپ کو یہ بھی معلوم کرنا ہے نا کہ آپ کا دوست واقعی آپ کا حقیقی دوست ہے یا اس کے دل میں آپ کے لیے کوئی بغض کینہ تو نہیں، کہیں وہ آپ کا دشمن تو نہیں، آپ یہ بات بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کی کوئی بھی روٹین کی بات ہو وہ معلوم کر سکتے ہیں، آنے والے وقت کے بارے میں، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کاروبار آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ کوئی جاب جوائن کر رہے ہیں تو یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سے مشورہ کریں گے تو آپ کو صحیح مشورہ ملے گا۔ استخارے کا مطلب یہی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سونے سے پہلے باوضو آپ نے سونا ہے، وضو کر آئیں، تمام کام جب آپ نپٹا لیں، تمام اوراد و وظائف ختم کر لیں، تو وضو کر آپ نے اپنے بستر پر آ جانا ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اپنے بستر پر آ کر 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا علیمو یا حکیمو یا خبیرو۔ یہ 1 دفعہ ہوا، اس طرح 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا علیمو یا حکیمو یا خبیرو، اور اس کے بعد پھر آخر میں 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ رب فلاں فلاں مسئلہ ہے، یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں مجھے بتا دیں، میرے لیے یہ کام صحیح ہے یا نہیں مجھے بتا دیں۔ کچھ بھی معلوم کرنا ہو آپ اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹیں اور سو جائیں، انشاءاللہ خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا۔ 1 دن میں نہ ہو تو 2 دن 3 دن کریں۔ 3 دن میں بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات، کوئی اشارہ خواب میں، تو آپ 1 دن کا گیپ دیں اور دوبارہ 3 دن کا یہ عمل کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم صحیح سو ہی نہیں پاتے یا ہمیں صحیح سے نیند نہیں آتی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ انہیں صحیح سے کوئی خواب ہی نہ آئے، تو آپ پھر 1 دن کا گیپ دیجیے گا اور آگے 3 دن اسے اور کنٹینیو کیجیے گا۔ اور نہیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خواب کے ذریعے تو اشارہ نہیں ملتا، لیکن ہمارا دل کسی ایک طرف ٹھہر جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ میرے لیے صحیح ہے، یا نہیں یار میرا دل مطمئن نہیں ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا، کیونکہ استخارہ کرنے سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام صحیح ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہے، صحیح ڈائریکشن میں نا ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا، اور دوسرا طریقہ ہے سورہ علم نشرہ کا۔ آپ نے کرنا یہ ہے، رات میں ہی آپ نے باوضو ہو کر اپنے بستر پر آنا ہے، تمام کاموں سے فارغ ہو کر 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 7 دفعہ سورہ علم نشرہ پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے آخر میں 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور دائیں کروٹ پر لیٹ کر سو جانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے معلوم کرنا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، یہ چیز میرے لیے صحیح ہے یا نہیں۔ آپ کو ایک ہی دن میں انشاءاللہ تعالی رزلٹ مل جائے گا، کیونکہ یہ جو عمل ہے نا یہ بہت بابرکت عمل ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ایک معاملہ ہے کہ آپ اپنے رب سے کچھ بھی معلوم کریں گے وہ آپ کو اشارہ دے گا، اور اگر آپ یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں گائیڈنس ملنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے کہ آپ کو جو بھی جواب ملے آپ نے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ بعض اوقات بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پر عمل کرتے ہیں اس نیت سے کہ آنے والی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں پتہ چل جائے، کوئی خرابی ہونے والی ہو وہ معلوم ہو جائے، کوئی پریشانی آنے والی ہو معلوم ہو جائے۔ تو اگر جیسے آپ نے معلوم کرنا چاہا کہ میرے ساتھ آج کل ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں، کوئی بھی برے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں میرا بھائی مجھ پر جادو تو نہیں کرا رہا، آپ نے رات کو سوتے ہوئے عمل کیا، اللہ سے مشورہ کیا اور آپ کو دکھ گیا کہ ہاں آپ کا بھائی جو ہے آپ سے مخلص نہیں ہے، تو اب آپ نے جا کے اپنے بھائی کو نہیں کہنا، دعا کرنی ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ آپ جو بھی آپ کو اشارے ملیں جس چیز کے بارے میں بھی آپ نے لوگوں کو نہیں بتانا۔ اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو پھر اس عمل کی تاثیر ختم ہو جائے گی، آپ کو پھر اس عمل کی برکت نہیں ملے گی، چاہے آپ پوری زندگی ہی کریں۔ اس عمل کے لیے یہی ایک شرط ہے کہ جو بھی اشارے آپ کو اللہ عز و جل کی طرف سے ملیں وہ آپ نے کسی کو ڈسکلوز نہیں کرنا ہے، اپنے حد تک ہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ کامل یقین کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے، تو بس یہ آپ نے اپنی ہی حد تک رکھنا ہے، یہی ایک شرط ہے۔ اور سورہ علم نشرہ والا عمل جو ہے بہت زیادہ پاورفل عمل ہے، یہ ضرور کیجیے گا۔ اور جو دوسرا عمل ہے یا علیمو یا حکیمو یا خبیرو، وہ بھی کر سکتے ہیں، اور سورہ علم نشرہ کا عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ دن میں سونے کے عادی ہوتے ہیں، 1-2 گھنٹے کی نیند لیتے ہیں، تو وہ دن میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں سونے سے پہلے۔
बावुज़ू सोएंगे, दुआ करके सोएंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत बरक़ात मिलेंगी। आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी दूसरे बंदे से कहने की ज़रूरत है कि तुम मेरे लिए इस्तिखारा कर दो। आप अपने इस्तिखारा खुद करें, इसी से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी रहनुमाई होगी, आपका दिल सही राह की तरफ आ जाएगा, आपको ख्वाब में सच सच दिखा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कामिल यकीन से पढ़ें कि अल्लाह का कलाम में ज़रूर फैज़ मिलेगा और अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर रहनुमाई और बेहतर गाइडेंस देगा इंशाअल्लाह ताला। दो अमल हैं, बहुत मुजर्रब हैं और जो है इसकी बहुत तासीर है। बस आप लोग कामिल यकीन से करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत फैज़ मिलेगा। अल्लाह करीम रहमत की निगाह फरमाए, आसानी का मामला फरमाए और हम सबको इसकी बरक़ात अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दु अलहु।